बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना इको 401 का आज हम लोग अपना क्विज 2 करते हैं। ठीक है। हमारे इस क्विज 2 में जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने आप लोगों के आएंगे वो मैं आप लोगों को सारे बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के कंसेप्ट्स भी क्लियर करवाऊंगी ताकि साथ साथ आप लोगों के मिड टर्म के लिए भी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है। आपके जो है ना, जब ये जो एमसीक्यूज की वीडियोस होती है ना, ये ना सिर्फ ये कि आपके क्विजेज के लिए बल्कि आप लोगों के मिड टर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों के ये बच्चे जो आजकल मिड टर्म के लिए एमसीक्यूज मांग रहे हैं, वीडियोस मांग रहे हैं ना, आप लोग देखें ना, आपके मिड टर्म के सारे एमसीक्यूज इन्हीं क्विजेज की वीडियोस में ही पूरे हो रहे हैं ना, सारे हो रहे हैं। यही उन्हीं सब्जेक्ट्स में से ही तो आप लोगों का मिड टर्म आना है, तो आप लोगों के मिड टर्म में जो एमसीक्यूज है वो भी इन्हीं वीडियोस में से ही आएंगे। ठीक है। अगर इनसे हटके कुछ आना हुआ तो मैं उनकी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग टेंशन ना लें। जिन लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर और लिंक मौजूद है, वो हमसे पेड सर्विसेज के लिए भी जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे आप लोगों ने सारे ग्रुप्स में शेयर भी करना है। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के क्विज की तरफ। सबसे पहला हमारा क्विज है द कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड। वो कर्व जो कि इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान में रिलेशनशिप हमें शो कराती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज ए एंगल कर्व। ठीक है। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है, एंगल कर्व। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अली हैज 1 एकड़ लैंड इन बहावलपुर के अली के पास बहावलपुर में 1 एकड़ जमीन है। ठीक है। ही ग्रोज वीट ऑन दिस लैंड बाय एम्प्लॉइंग 10 वर्कर्स। वो इस जमीन के ऊपर गंदम उगाता है, 10 वर्कर्स वो उसने रखे हुए हैं। तो अब अच्छा, वो क्या करता है कि मैक्सिमम ज्यादा आउटपुट लेने के लिए उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने नंबर्स जो वर्कर्स है ना, उनके मैं जो है ना उनको मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहती है कि फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वीट जो है वो फॉल कर जाएगी। ठीक है। यानी कि पहले जो है ना वो एडिशनल जितनी उसकी जो प्रोडक्ट होती है शुरू शुरू में थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन अब देखें अब जमीन तो उतनी ही रहनी है ना, चाहे वो जितने भी वर्कर्स बढ़ा दे, तो जितनी एडिशनल जो फिजिकल प्रोडक्ट होगी ना वीट की, वो फॉल कर जाएगी। इसका करेक्ट आंसर है द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वीट फॉल्स। ये आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। आगे चलते हैं। इफ अ फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन देन फर्म इज एक्सपीरियंसिंग। देखें यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं कि लॉन्ग रन है, ठीक है, और उसमें जो प्रोडक्शन है ना, ठीक है, उसमें जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे उनकी प्रोडक्शन फर्म की बढ़ती चली जा रही है, तो चीज प्रोड्यूस करने के ऊपर जो खर्चा है ना वो कम होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहे हैं, फायदा हो रहा है ना। ठीक है। यानी कि चीज जो है ना उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने से उनको फायदा हो रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, तो दैट इज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आगे हम चलते हैं। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज इंक्रीजिंग बट आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एक मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज होती चली जा रही है लेकिन आउटपुट सेम ही है, तो इसका मतलब क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स सेट इन। रिटर्न्स जो हैं वो फिर कम होना शुरू हो जाएंगे। डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन जिसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। एज वाटर यूज वाइडली, जैसे कि पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम होती है। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल कोई चीज आप लोग अगर 10 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसकी फिर आप लोग कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो फिर एक वो सर्टन एक लेवल होता है कि उस लेवल के बाद जाके आपका मजीद दिल नहीं करता वो चीज यूज करने पे। ठीक है। तो वो जो चीज कम होती जा रही होती है ना, वो मार्जिनल यूटिलिटीज की जो है ना वो क्या होती है कि ये उनकी होती है जिनकी मार्जिनल यूटिलिटी हमें शुरू में ज्यादा लग रही होती है ना। ठीक है। तो आहिस्ता करते करते हम फिर उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन पानी, अब आप लोग देखें, जो पानी है आप लोग कितना ज्यादा पीते हैं। आप लोग रोजमर्रा आप लोग जितने भी गिलास, एक दिन में आपने 10 गिलास पिए, अगले दिन आप लोग 12 पिए, अगले दिन उससे अगले दिन आप लोग बेशक दोबारा से आप लोग 12 पिए, मतलब वो फर्क नहीं पड़ता पानी की कंजम्पशन के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि पानी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना वो कम होती है। ठीक है। सेम ही मतलब कि मार्जिनल का मतलब होता है कि चेंज जो आप लोगों को मिलता है, यूटिलिटी यानी कि फायदा जो मिलता है ना। ठीक है। तो पानी से जो आप लोगों को फायदा मिलता है उसमें चेंज तो कम ही होता है, मतलब प्यास ही मरनी है ना, हमेशा वो सेम ही रहती है, तो मार्जिनल यूटिलिटीज की कम होती है। आगे चलते हैं। सपोज दैट एज द प्राइस ऑफ एप्पल्स फॉल्स,
سپوز کریں کہ جو ایپلز ہیں ان کی پرائز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. دا انکم افیکٹ کازز کنزیومرز ٹو بائی فیور ایپلز. انکم افیکٹ کی وجہ سے کنزیومر نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے ایپلز جو ہے نا وہ میرے کم خریدنے ہیں. تو ہم لوگ کیا اس بات سے اندازہ لگائیں گے ایپل کیا ہے. دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ جب کسی چیز کی پرائز کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پرائز اب اس کی کم ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انکم افیکٹ ہے, انکم افیکٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب انسان کے پاس پرائز کم ہو گئی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں کیا ہے کہ انکم افیکٹ ہے. تو انکم افیکٹ کی وجہ سے اب بندہ یہ سمجھے گا نا کہ میری انکم میں پہلے سے زیادہ سیونگ ہوگی. ایسا ہی ہے نا, فار ایگزامپل اگر پہلے ہر مہینے وہ 500 کے ایپل خریدتا تھا, ٹھیک ہے, اب سستے ہو گئے 250 میں اس کے ایپل اس کو مل رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا انکم افیکٹ میں یعنی کہ اس کو لگے گا کہ میری انکم زیادہ سیو ہو رہی ہے. انکم اس کی سیو ہو رہی ہے, انکم اس کو لگے گا کہ میری انکم بڑھ گئی, پہلے سے سیونگ بڑھ گئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایپلز جو ہے نا وہ کم خریدتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایپل کیا ہے, انفیریئر گڈ ہے, کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جہاں پہ انکم کے بڑھ جانے سے جو کوانٹیٹی ہم لوگ جو لیتے ہیں اگر وہ کم کر دیتے ہیں تو وہ انفیریئر گڈ میں ہوتا ہے. اگر نارمل گڈ ہوتا تو نارمل گڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے کہ ایپلز کی پرائز کم ہونے سے آپ لوگ ایپلز کی کنزمپشن کو زیادہ بڑھا دیتے, ڈیمانڈ اب بڑھا دیتے, جو کہ نارمل گڈ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا وہ انفیریئر گڈ ہے. بات تھوڑی سمجھنے والی, آپ لوگ سمجھ کے یہاں پہ MCQs کیا کریں, جسٹ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ رٹا لگا کے آگے اسکپ نہ کر دیا کریں. آگے دیکھیں, سپوز زہیب بائز اونلی بریڈ اینڈ پیزا, یعنی کہ جو زہیب ہے وہ بریڈ اور پیزا خریدتا ہے مارکیٹ سے, اور دونوں بریڈ اور پیزا دونوں ہی چیزیں نارمل گڈز ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں جو ہے نا وہ سبسٹیٹیوشن ہے. سبسٹیٹیوشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بڑھنے, ایک چیز کی پرائز کم ہو جاتی ہے نا, تو ہم لوگ وہ چیز چھوڑ کے اس کی جگہ ہم لوگ کوئی دوسری چیز لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سبسٹیٹیوشن افیکٹ ہوتا ہے. اچھا, اگر پرائز آف پیزا رائزز, اگر تو پیزا کی پرائز اب بڑھ گئی ہے تو سبسٹیٹیوشن افیکٹ کیا کرے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب پیزا کی پرائز بڑھ گئی تو ہم لوگ پیزا چھوڑ کے کیا کریں گے, بریڈ لینا سٹارٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو پیزے کی جو اپنی کوانٹیٹی ہے نا وہ ہم لوگ کیا کریں گے, کم کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو وی ول بائی لیس کوانٹیٹی آف پیزا. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. If inputs used in the production of wheat are increased by 30%, یعنی کہ جو inputs آپ یوز کرتے ہیں نا wheat کی پروڈکشن میں, اگر وہ آپ 30% بڑھا دیتے ہیں اور wheat لیکن 30% بڑھانے کی وجہ سے پروڈکشن 40% انکریز ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, انکریزنگ ریٹرنز ٹو اسکیل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دیتی ہوں. اگر یہاں پہ ہوتا نا کہ صرف کیپٹل بڑھانے کی بات ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے, ورکر نہیں, صرف کیپٹل بڑھانے کی بات ہو رہی ہوتی, اس کے بڑھانے کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کی پروڈکشن رائز ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ انکریزنگ ریٹرنز ٹو فیکٹر ہے. لیکن یہاں پہ ان پٹس لکھا ہوا ہے, یعنی کہ کیپٹل اور لیبر, یعنی کہ دونوں چیزیں ہی بڑھانی ہیں. تو جہاں پہ دونوں سارے ان پٹس جہاں پہ بڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ ریٹرنز ٹو اسکیل کی بات کرتے ہیں. جہاں پہ کوئی ایک ان پٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ ریٹرنز ٹو فیکٹر کی بات کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. At point where the indifference curve is tangent to the budget line is the optimal point of consumption, ٹھیک ہے. اب وہ ایک بہترین پوائنٹ ہوتا ہے چیزوں کو کنزیوم کرنے کا, یہ آپ لوگ نے یاد کرنی ہے لائن. آگے چلتے ہیں. ایڈورٹائزنگ بائی a rival industry is an example of, یعنی کہ آپ کی رائول انڈسٹری نے ایڈورٹائزنگ کی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے پروڈکٹ کی بھی اویئرنیس بڑھ گئی لوگوں میں, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی کمپنی نے کچھ نہیں کیا, باہر کی وجہ سے آپ لوگوں کی اسکیل میں اکانومیز آئی ہیں, اکانومیز آف اسکیل ہوا ہے, یعنی کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. If suppose units of labor and capital used by the firm increased by 50%, یعنی کہ ان پٹس جو ہے نا لیبر اور کیپٹل دونوں کے فرم نے 50% بڑھائے ہیں, اور ان جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی 50% بڑھ گیا ہے. تو جب ان پٹ بڑھانے سے اتنا ہی آؤٹ پٹ بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, کانسٹنٹ ریٹرنز ٹو اسکیل, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. Which of the following shows different combinations of two goods which a consumer can purchase from his given total income. جو different combinations والی بات ہوتی ہے وہ بجٹ لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہے نا وہ انسان پھر ٹوٹل انکم کے اندر ان دو چیزوں کے کمبینیشن سے کیسے جو کون سی چیز وہ پرچیز کرے گا, دیٹ از اے بجٹ لائن, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. When the price of one good changes, یعنی کہ ایک چیز کی جب پرائز چینج ہو جاتی ہے
تو پرچیزنگ پاور آف کنزیومر چینجز، یعنی کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو چیز خریدنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے، تو اس سے جو کنزیومر ہے یہ افیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بجٹ لائن پہ افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بجٹ لائن اس کا کریکٹ آنسر ہے. when the price of one good changes the purchasing power of consumer changes which affect consumers budget line. اس کے بعد ہے آگے a line which chart out all the different points on which the consumer is indifferent with respect to the utility he derives is called indifference curve ہے یہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم لوگ. the expansion of industry results in shortage of specific raw material، یعنی کہ انڈسٹری پوری کی پوری پھیل گئی ہے. جو آپ لوگ فار ایگزامپل جس چیز کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں بہت ساری کمپنیز اس چیز کی مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں، یعنی کہ اگر کپڑے بنانے کا آپ کاروبار کر رہے ہیں تو جو کپڑا بنانے والی پوری ایک انڈسٹری اگر وہ بڑھ جاتی ہے تو مٹیریل کی اور اسکلڈ لیبر کی شارٹیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فارم کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. یہ ایگزامپل ہے ایکسٹرنل ڈس اکانومیز آف اسکیل کی، یعنی کہ آپ کی کمپنی کے اندر تو کوئی فیکٹر نہیں ہے، نہ باہر انڈسٹری بڑی ہے. ٹھیک ہے، پوری انڈسٹری بڑی ہے، کمپنی بڑھنے کی بات نہیں میں کر رہی، پوری انڈسٹری بڑھنے کی بات کرتی ہوں. انڈسٹری وہ ہوتی ہے اگر آپ کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں نا تو پاکستان کے اندر جتنی بھی کمپنیز کپڑے کا کاروبار کرنے ہوں گی وہ ساری ایک انڈسٹری کے اندر آئیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل ڈس اکانومیز آف اسکیل، کیونکہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. دا ٹوٹل یوٹیلیٹی کرو فار دا رسک اوورس پرسن وڈ بی، جو رسک اوورس پرسن ہوتا ہے اس کی ٹوٹل یوٹیلیٹی کرو ہوتی ہے کنویکس. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اور جو رسک نیوٹرل بندہ ہوتا ہے نا اس کی ہوتی ہے اسٹریٹ لائن. یہ دونوں طرح کے MCQs آپ لوگوں کے آتے ہیں. An individual who prefers a risky income over a certain income is known as risk living، کیونکہ وہ رسک کو پریفر کرتا ہے تو وہ رسک لیونگ بندہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے optimal consumption point for the consumer is point where optimal consumption point کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جہاں پہ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ایکول ہوتا ہے پرائز ریشو کے، اور انڈیفرنس کرو بھی ایکول ہوتی ہے بجٹ لائن کی سلوپ کے، اور بجٹ لائن ٹینجنٹ ہوتی ہے ہائیسٹ پاسبل انڈیفرنس کرو کے. تو آل آف دا گیون آپشنز جو ہیں وہ اس میں ٹرو ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ از دا سلوپ آف دا انڈیفرنس کرو، یعنی کہ انڈیفرنس کرو کی سلوپ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں فائنڈ؟ marginal utility of x divided by marginal utility of y. یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. x اوپر ہے اور y نیچے ہے. ٹھیک ہے، یہ انڈیفرنس کرو کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، mu(x) divided by mu(y). آگے چلتے ہیں. which of the following statement describe the presence of diminishing returns، یعنی کہ diminishing returns کہاں ہوتے ہیں؟ جب مارجنل پروڈکٹ جو ہوتا ہے نا فیکٹر کا مارجنل پروڈکٹ وہ پازیٹیو تو ہوتا ہے لیکن کم ہو رہا ہوتا ہے، نیگیٹو میں تو کبھی بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ چاہے کچھ بھی آپ لوگ کاسٹ کر رہے ہیں تو چیز تو بننی ہی بننی ہے نا، تو نیگیٹو تو وہ ہو نہیں سکتی، تو پازیٹیو ہوگی لیکن یہ ہے کہ کم ہوتی جائے گی. مارجنل پروڈکٹ جو ہے نا، مطلب پہلے آپ 10 یونٹ بنا رہے تھے نا 5 لیبر یوز کر کے، پھر آپ لوگ 10 یونٹ بنا رہے ہیں 10 ہی لیبر یوز کر کے، تو وہ جو ایڈیشنل جو پروڈکٹ ہوگا نا وہ فال کر جائے گا لیکن رہے گا پازیٹیو. ٹھیک ہے، چلتے ہیں. ایز ڈائمنڈ از یوز ویری ریئرلی، ڈائمنڈ کو ہم لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی مارجنل یوٹیلیٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اٹس مارجنل یوٹیلیٹی از ویری ہائی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انکریزنگ ریٹرن کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا اس میں آپ لوگ 1% انکریز کرتے ہیں لیکن آؤٹ پٹ میں انکریز جو ہے فیکٹر سے زیادہ انکریز ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں فیکٹرز اگر آپ نے 1% انکریز کیے تو آؤٹ پٹ 2% انکریز ہوا، تو یہ کس کی؟ یہ ہو گیا انکریزنگ ریٹرنز ٹو اسکیل. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ چلتے ہیں. دا چینج ان ٹوٹل فزیکل پروڈکٹ دیٹ ریزلٹس فرام امپلائنگ این ایکسٹرا یونٹ آف دا ویریبل فیکٹر از دا، جہاں پہ چینج کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ مارجن کا لفظ یوز ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل فزیکل پروڈکٹ میں جو چینج آ جاتا ہے نا ویریبل فیکٹر جب آپ لوگ ایکسٹرا یوز کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مارجنل فزیکل پروڈکٹ آف لیبر. ٹھیک ہے، تو مارجنل فزیکل پروڈکٹ آف لیبر اس کا ٹھیک آنسر ہے. اچھا، یہ جو پچھلا کوسچن ہے میں آپ لوگوں کو اس میں سے 2-3 MCQs اور بتا دیتی ہوں جو کہ زیادہ تر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اگر تو 1% انکریز ہوئی ہے فیکٹرز میں اور 1% ہی انکریز ہوگی آؤٹ پٹ میں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کانسٹنٹ ریٹرنز ٹو اسکیل ہوگا. ٹھیک ہے، اگر 1% انکریز ہوئی ہے فیکٹرز میں لیکن آؤٹ پٹ میں صرف 0.5% انکریز ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ ڈیکریزنگ ریٹرنز ٹو اسکیل. ٹھیک ہے،
1% انکریز اگر اماؤنٹ آپ نے انکریز کی ہے لیکن 0.75% آؤٹ پٹ انکریز ہوا ہے تو اس کا یہ بھی کیا ہے ڈیکریزنگ ریٹرنس ٹو اسکیل ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فیکٹرز اور آؤٹ پٹ کی آپ لوگوں نے مقدار دیکھنی ہوتی ہے. فیکٹرز اگر آؤٹ پٹ کی مقدار زیادہ ہے فیکٹرز کی انکریمنٹ سے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل اگر ایک جیسی ہے تو کانسٹنٹ, اور اگر کم ہے آؤٹ پٹ کی مقدار کم ہے ایز کمپیئر ٹو انکریمنٹ آف فیکٹرز تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہوتا ہے. آؤٹ پٹ کی مقدار اگر زیادہ ہے فیکٹر سے تو وہ انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یہ جو پاسبلٹی ہے کہ احمد جو ہے نا $100 جیتے گا یا ہارے گا فلپ کوائن کو فلپ کرنے پہ, تو یہ کیا ہوتا ہے رسک ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بچے انسرٹینٹی پہ وہ کر دیتے ہیں. انسرٹینٹی یہ نہیں ہوتی, دیکھیں یہاں پہ صرف 2 کنڈیشنز بتائیں گے, ون اور لاس. جہاں پہ بھی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں نا, یا ہارنے کی یا جیتنے کی, وہاں پہ کیا ہوتا ہے رسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ اگر یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ احمد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے پیسے جیتے گا, یعنی کہ وہ جس چیز کے بارے میں آپ کو بالکل شک ہوتا ہے جیتنے ہارنے کا نہیں, بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ 2 سے زیادہ وہ ہوتی ہے انسرٹینٹی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں ہم لوگ. Which of the following is true about the total cost curve? ٹوٹل کاسٹ کرو سے کیا جو ہے نا وہ ٹرو ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹوٹل کاسٹ اور آؤٹ پٹ کا آپس میں جو ریلیشن ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے. دوسرا جب جیسے ہی آؤٹ پٹ انکریز ہوتا ہے نا تو آپ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے وہ اسٹیپر ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی کہ جو آپ لوگوں کی جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ اپ ورڈ سلوپنگ ہوتی ہے. تو آل آف دا گیون آپشنز اس کا ٹرو آنسر ہے. As we move down along the indifference curve, اگر آپ لوگ indifference curve کے along اگر ہم موو کرتے جائیں لیفٹ ٹو رائٹ تو جو کرو کی سلوپ ہے وہ کیا ہو جائے گی ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ڈیکریز ہوتی ہے وہ. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اینگل کرو از پازیٹیولی سلوپڈ فار نارمل گڈ, یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. نارمل گڈ کے لیے اینگل کرو جو ہے نا وہ پازیٹیولی سلوپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی جو ہے دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے. when the price of one good changes the purchasing power of consumer changes which affect the consumer's budget line. جب بھی پرائز چینج ہوتی ہے کسی چیز کی تو انسان کی اپنی جو پرچیزنگ پاور ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے نا, یعنی کہ اس کے خریدنے کی صلاحیت چینج ہو جاتی ہے. تو یہ افیکٹ کرتی ہے اس کی بجٹ لائن کو, اس کے بجٹ کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ازیوم کریں کہ پہلے جو 4 یونٹس ہیں نا کسی ویریبل کے انہوں نے جنریٹ کیا ہے 4 آؤٹ پٹ. پہلے 100 تھا آؤٹ پٹ, پھر 250 جنریٹ کیا, پھر 400, پھر 550. تو یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو سیکنڈ والا جو یونٹ ہے نا یہ 250 والا, اس کا مارجنل پروڈکٹ جو ہے نا سیکنڈ جو ہے نا یونٹ آف ان پٹ کا وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, مارجنل آپ لوگوں نے ہمیشہ ایسے فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے ہم سے سیکنڈ کا پوچھا ہے نا تو سیکنڈ والے میں سے پچھلا مائنس کر دینا ہے. 250 میں سے 100 کو مائنس کر دینا ہے, ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 150. ٹھیک ہے, اگر وہ آپ سے پوچھتے کہ آپ لوگ مارجنل پروڈکٹ 550 کا بتائیں تو اس کو کیسے بتانا ہوتا, 550 مائنس 400 آپ کرتے تو بھی 150 آنا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ 150 جو ہے نا وہ اس کا مارجنل پروڈکٹ ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. Setting up of credit information bureaus by banks is an example of external economies of scale. ٹھیک ہے, بینکس جو ہوتے ہیں نا کریڈٹ انفارمیشن جو وہ رکھواتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ فارمز کے اوپر پازیٹیو اس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ہینڈ میں ایگزامپل بھی ہے. اچھا, اگر تو کوانٹٹی جتنے بھی انپٹس ہیں ان سب کی کوانٹٹی اگر بڑھ جاتی ہے 30% اگر آپ بڑھاتے ہیں اور آؤٹ پٹ صرف 25% بڑھا. اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ ان پٹ 30% ہے, آؤٹ پٹ 25% ہے, آؤٹ پٹ کم ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے ڈیکریزنگ ریٹرنس ٹو اسکیل ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن اسٹیٹس دیٹ, لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ لوگ زیادہ جو ہے نا یونٹس استعمال کریں گے ویریبل فیکٹر کے اور ساتھ میں ایک آپ لوگ فکس فیکٹر رکھیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ مارجنل پروڈکٹ آپ کا فال کر جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر وہی ایگزامپل ہے نا, لینڈ اگر آپ ایک جیسی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ورکرز بڑھاتے جا رہے ہیں گندم کی کاشتکاری کے لیے, تو کیا ہوگا کہ مارجنل پروڈکٹ جو ہوگی نا ایڈیشنل جو آپ لوگوں کو جو پروڈکٹ ملے گی وہ تو فال ہی کرے گی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. which of the following is true for short run productivity theory? شارٹ رن پروڈکٹیوٹی تھیوری کے لیے ایک فیکٹر جو آف پروڈکشن جو ہوتا ہے نا آپ لوگ اس کو فکس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 1 فیکٹر آف پروڈکشن از ٹیکن ایز فکس, جس کا کریکٹ آنسر ہے.
آگے چلتے ہیں. اف مارجنل فزیکل پروڈکٹ از اکول ٹو ایوریج فزیکل پروڈکٹ. اگر مارجنل فزیکل پروڈکٹ ایکول ہے ایوریج فزیکل پروڈکٹ کے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایوریج فزیکل پروڈکٹ بھی چینج نہیں ہوگا. اس طرح کے آپ لوگوں کے 3 MCQs آتے ہیں. ایک آپ سے وہ یہ MCQs پوچھتے ہیں کہ اف مارجنل فزیکل پروڈکٹ از ابو ایوریج فزیکل پروڈکٹ, اس کا آنسر ہوتا ہے کہ پھر ایوریج فزیکل پروڈکٹ رائز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سے وہ پوچھیں گے نا کہ اف مارجنل فزیکل پروڈکٹ از بلو ایوریج فزیکل پروڈکٹ, تو وہاں پہ پھر آپ کا آنسر ہوگا کہ ایوریج فزیکل پروڈکٹ ول فال. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ چلتے ہیں. when the price of one good change, یعنی کہ ایک چیز کی جب پرائز چینج ہوتی ہے تو پرچیزنگ پاور جو ہوتی ہے نا کنزیومر کی وہ بھی چینج ہو جاتی ہے, تو بجٹ لائن شفٹ کر جاتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, انکم افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از اے انکم افیکٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ پرچیزنگ پاور کی بات ہو رہی ہے نا, تو انسان کو بندے کو یہ لگے گا کہ میری انکم جو ہے نا وہ پوری نہیں پڑ رہی, پرائز اب چینج اگر بڑھ گئی ہے فار ایگزامپل, تو ٹھیک ہے, تو یہ انکم افیکٹ ہوتا ہے. سپوز علی انکریزز ہز کنزمپشن آف اورنجز وین ہز انکم رائزز. اچھا, یعنی کہ علی کی انکم بڑی ہے تو اس نے کیا کیا کہ اورنجز کی کنزمپشن ہے وہ بھی اس نے بڑھا دی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اورنجز ہیں وہ کیا ہے, نارمل گڈ ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انکم بڑھنے سے جب آپ لوگ کسی چیز کی ڈیمانڈ کو کنزمپشن کو بڑھا دیتے ہیں تو وہ نارمل گڈ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انفیریئر گڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انکم جب آپ کی بڑھ جاتی ہے نا تو وہ آپ لوگ گڈ چھوڑ دیتے, اس کی کنزمپشن آپ لوگ کم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ گھٹیا چیز ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں پیسے زیادہ آ گئے, برانڈیڈ چیز لینی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا وہ نارمل گڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ فرض کریں کہ پہلے 5 جو ویریبل جو ہے نا وہ انہوں نے وہ یہ سیم اسی طرح کا کوشچن جیسے ہم لوگ پہلے سالو کر چکے ہیں. اس دفعہ انہوں نے پوچھا ہے کہ مارجنل پروڈکٹ جو ہے نا 5ویں یونٹ جو ہے نا ان پٹ کا, اس کی مارجنل پروڈکٹ آپ ہمیں بتائیں. اس میں سے 5واں یونٹ ہے 250, تو اس کا آپ لوگوں نے مارجنل پروڈکٹ بتانا ہے. تو 250 کو پچھلے سے مائنس کر دیں, 250 مائنس 150, تو آنسر آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا 100. سمجھ آ گئی. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. Odd ریشو کیا ہوتی ہے؟ Odd ریشو از دا ریشو آف probability of success to the probability of failure. اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. بچے اس کو الٹا بھی کر دیتے ہیں, وہ probability of failure to probability of success پہ جا کے جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں. اس کا کریکٹ ہے probability of success to the probability of failure. اس کے بعد the L shaped indifference curve line indicates. L shaped جب ہوتی ہے نا indifference line کی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دو چیزیں آپس میں بالکل پرفیکٹ کمپلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح کا بھی وہ آپ سے کوسچن پوچھ لیتے ہیں کہ جو اسٹریٹ لائن انڈیفرنس کرو ہوتی ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ دو چیزیں آپس میں پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس کو الٹ بھی پوچھ لیتے ہیں. وہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اف یعنی کہ انڈیفرنس کرو فار دا پرفیکٹ کمپلیمنٹس از, تو اس کا آنسر ہوتا ہے ایل شیپڈ. ٹھیک ہے, تو یہ الٹا بھی پوچھ لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ڈیمینشنگ مارجنل ریٹرنز امپلائز. ڈیمینشنگ مارجنل ریٹرن یہ کہتے ہیں کہ مارجنل کاسٹ جو ہوتی ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے. دیکھیں ڈیمینشنگ مارجنل ریٹرنز کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو جو فائدہ مل رہا تھا نا وہ کم ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا اپنا خرچہ زیادہ ہو گیا, تبھی تو آپ کی جو وہ چیز ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو ریٹرنز تھوڑے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انکریزنگ مارجنل کاسٹ اس کا کریکٹ آنسر ہے. آگے چلتے ہیں. سپوز فرم جو ہے وہ فیس کر رہا ہے ہائر پر یونٹ کاسٹ. ٹھیک ہے, انڈسٹری کا سائز انکریز ہونے کی وجہ سے, تو اب ہائر کاسٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو, یعنی کہ خرچہ اس کو زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ کیا ہے, ایکسٹرنل ڈس اکانومیز آف اسکیل. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. دا کرو which shows the relationship between income and quantity demanded, وہ ہوتی ہے اینگل کرو. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. علی ہیز آفر ٹو پلے اے گیم. علی کو کہا گیا کہ تم ایک گیم کھیلو. ٹھیک ہے, تو سپوز کریں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 50% چانس ہیں اس کے پاس جیتنے کے اور 50% چانس ہے 1000 روپے ہارنے کے. تو علی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے گیم کھیلنی ہی نہیں ہے. تو علی کس قسم کا بندہ ہے, وہ رسک اورس ہے. اگر وہ رسک لوننگ ہوتا نا, اگر یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ وہ کھیلتا ہے پھر بھی, تو وہ رسک لور آ جاتا. ٹھیک ہے, لیکن جو اچھا یہاں پہ اب ایک اور یہاں پہ یہ بھی کنفیوژن ہے کہ دیکھیں کہ رسک اورس اور رسک نیوٹرل جو بندے ہوتے ہیں نا, یہ دونوں ہی ایسے ہوتے ہیں کہ 50-50 جو چانس ہوتا ہے نا اس پہ وہ کھیل لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے بچے یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. لیکن اب دیکھیں یہاں پہ رسک ایورس پہ آپ نے لگانا ہے. کیونکہ جو رسک نیوٹرل بندہ ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ
اس کو جو ہے نا 50-50% اگر چانسز ہیں نا تو بھی وہ کھیل، یعنی کہ وہ اس کے پاس دو پاسبل، یا تو وہ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا، وہ سوچ کے کھیلتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن رسک ایورس بندہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہاں پہ 50-50% چانسز ہوتے ہیں تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نہیں کھیلنا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو ہے نا کریکٹ آنسر یہاں پہ رسک ایورس مانگ رہا ہے. جو رسک نیوٹرل والے بچے سوچتے ہیں نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اگر تو یہاں پہ ہوتا نا کہ وہ جو ہے نا اس نے کیا کیا، اس نے ڈیسائیڈ کیا، اس نے پہلے سوچا ہے کہ مجھے کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے، اس کے بعد اس نے، یعنی کہ رسک نیوٹرل جو ہوتے ہیں نا وہ کھیل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکول جب چانسز ہوتے ہیں. تو آگے ہم چاہتے ہیں اف ٹو گڈس ورک پرفیکٹ کمپلیمنٹس ہیں تو انڈیفرنس کرو کیا ہوگی، ایل شیپ ہوگی. یہ پہلے آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں. اس کے بعد ہے سپوز دیٹ 24 یونٹس آف آؤٹ پٹ آر پروڈیوس بائی یوزنگ 6 یونٹ. سپوز کریں کہ 24 یونٹ آف آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوتے ہیں 6 لیبر کو استعمال کرتے ہوئے. تو اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ ایوریج پروڈکٹ آف لیبر از 4. یہ کریکٹ آنسر ہے، یعنی کہ اس کی ایوریج نکالیے نا 24 ڈیوائڈیڈ بائی 6 کریں گے تو ہمارے پاس 4 آنسر آ جائے گا. تو ایوریج پروڈکٹ آف لیبر از 4. فارمولا ہمارے پاس یہی ہوتا ہے نا کہ ٹوٹل یونٹس آف آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل یونٹس آف جو فیکٹرز آف پروڈکشن آپ لوگ یوز کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اگر شوگر اور ٹی آپس میں بالکل پرفیکٹ کمپلیمنٹس ہیں، کمپلیمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آپ لوگ اکٹھی ہی استعمال کرتے ہیں، تو اگر شوگر کی پرائس کم ہو جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا کہ شوگر کی تو آپ لوگ ڈیمانڈ بڑھائیں گے ہی، ساتھ میں ٹی جو ہے نا اس کی بھی ڈیمانڈ آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انکریز ان کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ آف ٹی اس کا کریکٹ آنسر ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. دا انڈیفرنس کرو از اے اسٹریٹ لائن اگر ہو تو وہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے کہ دو چیزیں آپس میں بالکل پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹس ہیں، ٹھیک ہے. آگے ہے فارمر نے 500 ٹن اس نے پروڈیوس کیے گندم کے 1 ایکڑ لینڈ کے اوپر اور 10 ورکر اس نے لگائے تھے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایوریج فزیکل پروڈکٹ آپ ہمیں بتائیں. اب دیکھیں یہاں پہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے نا، جو جتنی بنی ہوتی ہے وہ آپ لوگ رکھتے ہیں نامینیٹر میں، یعنی کہ 500 ڈیوائڈیڈ بائی آپ لوگ اس کو کر دیں گے کیپٹل اور ورکرز جو آپ نے یوز کیے تھے، تو وہ 1 ملٹیپلائی بائی 10 کتنا آ جائے گا 10. تو 500 ڈیوائڈیڈ بائی 10 آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس 50 جو ہے نا وہ آنسر آ جائے گا. آگے ہے 50% انکریز ان آل انپٹس ریزلٹ ان مور دین 50% انکریز ان آؤٹ پٹ. یعنی کہ آپ نے ان پٹ تو 50% انکریز کی ہیں لیکن آؤٹ پٹ 50% سے بھی زیادہ انکریز ہو گئے، تو یہ کیا ہے، انکریزنگ ریٹرنس ٹو اسکیل ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا جہاں پہ آؤٹ پٹ ان پٹ سے زیادہ انکریز ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اف اے فارم لانگ رن ایوریج کاسٹ آف پروڈکشن ڈیکریزز. اگر تو لانگ رن میں جو فارم ہے اس کی کاسٹ جو ہے نا پروڈکشن کی وہ کم ہو جاتی ہے اپنی پروڈکشن کی انکریز ہونے کی وجہ سے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ فارم کیا ایکسپیرینس کر رہی ہے، اکانومیز آف اسکیل، کیونکہ کاسٹ کم ہو رہی ہے اس کی. اس کے بعد ہے اف سپوز یونٹس آف کیپٹل اینڈ لیبر یوز بائی دا فارم انکریز بائی 50%. آپ سپوز کریں یونٹ اور جو لیبر ہے وہ فارم نے 50% بڑھائی ہے، ٹھیک ہے، اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی 50% بڑھا ہے، تو دونوں سیم بڑھے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، کانسٹنٹ ریٹرنس ٹو اسکیل ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ٹوٹل یوٹیلیٹی کرو جو ہوتا ہے نا رسک نیوٹرل پرسن کے لیے وہ کیا ہوتی ہے، اسٹریٹ لائن ہوتی ہے. یہ ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ٹوٹل یوٹیلیٹی کرو فار دا رسک averse person would be convex. یہ بھی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. Which of the following is true for increasing return to scale? Increasing return to scale کیا ہوگا کہ اگر 1% انکریز ہو رہی ہے فیکٹرز میں تو آؤٹ پٹ میں 2% انکریز ہو رہی ہوگی، یعنی کہ آؤٹ پٹ میں جو ہے نا وہ زیادہ انکریز ہو رہی ہوگی. آگے چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایزیوم کریں کہ لینڈ یوز فار گروئنگ ویٹ از فکسڈ ان کوانٹٹی اینڈ نمبرز آف ورکرز امپلائڈ آر ویریبل. یعنی کہ لینڈ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے فکس رکھی ہوئی ہے لیکن ورکرز آپ لوگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر مارجنل فزیکل پروڈکٹ یعنی کہ جو ایڈیشنل آپ لوگوں کو جو پروڈکٹ ملے گا ویٹ کی اگر وہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایوریج ویٹ پروڈکشن کیا ہو جائے گی، ایوریج فزیکل پروڈکٹ آف ویٹ کیا ہو جائے گی، انکریز ہو جائے گی. کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو MCQs میں بتایا ہے، جب مارجنل فزیکل پروڈکٹ ابو ہوتی ہے ایوریج سے تو وہاں پہ ایوریج فزیکل پروڈکٹ انکریز ہو جاتی ہے. اگر یہاں پہ ہوتا ہے کہ مارجنل فزیکل پروڈکٹ آف ویٹ از لوور دین ایوریج، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا آنسر ہوتا ہے کہ ایوریج فزیکل پروڈکٹ آف ویٹ ول فال، ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اف دا ایوریج فزیکل پروڈکٹ از اکول ٹو دا ایوریج، ٹھیک ہے، تو اس کا پھر آنسر ہوتا کہ ایوریج فزیکل پروڈکٹ ول ناٹ چینج، ٹھیک ہے. یہ اس طرح آپ لوگ کنسیپٹس رکھا کریں. which of the following is true for شارٹ رن پروڈکٹیوٹی تھیوری. وہ ہوتی ہے کہ شارٹ رن پروڈکٹیوٹی تھیوری میں آپ ایک جو فیکٹر آف پروڈکشن ہوتا ہے اس کو آپ لوگ فکس رکھتے ہیں.
50% increase in all inputs results in more than 50% increase in output. 50% increase हुआ है हर input में, उसकी वजह से output में 50% से भी ज़्यादा increase हुआ है, तो उसका क्या है, increasing returns to scale है. उसके बाद ये दोबारा से वही repeat हो रहा है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते. If the marginal physical product is above average physical product, तो ये क्या होगा कि average physical product will rise. ठीक है. Which of the following is true for increasing returns to scale? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें पता है 1% इंक्रीज करने से 2% इंक्रीज हो जाएगा आउटपुट में. एज मोर एंड मोर लेबर इज यूज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग लेबर यूज करते हैं तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर सेट इन, दस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल फॉल. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास आगे अ फर्म ऑन बाय लार्ज नंबर ऑफ चेंजिंग शेयर होल्डर, वो फर्म जिसमें मुख्तलिफ किस्म के शेयर होल्डर्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो वो कौन सी होती है, दैट इज अ लिमिटेड कंपनी. ठीक है. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन? बजट लाइन की स्लोप का फार्मूला होता है पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई. समझ आ रही है ना. इन डिफरेंस कर्व की स्लोप का फार्मूला था एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई. ठीक है. यहाँ पे जो बजट लाइन वाला ना, ये पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई है. उसके बाद अली स्पेंड्स हिज मनी इनकम ऑन फूड एंड क्लॉथ, यानी कि जो अली है वो अपनी इनकम को स्पेंड करता है कपड़ों के ऊपर और खाने पीने की चीज़ों के ऊपर. दूसरी चीज़ें अगर कांस्टेंट रह जाएं, अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 25%, इनकम उसकी बढ़ गई है, तो उसकी बजट लाइन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड शिफ्ट करेगी. जहां पे भी इनकम बढ़ रही होती है तो वहां पे बजट लाइन जो होती है ना, वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाती है. ठीक है. आगे चलते हैं. हाउ आउटपुट ऑफ द बिजनेस रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन फैक्टर इनपुट्स इज कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है. यहाँ पे देखें, कुछ बच्चों के रिटर्न्स टू फैक्टर लगाएंगे. अगर यहाँ पे होता है ना चेंज इन वन फैक्टर, ठीक है, यानी कि या वो कहते हैं कि एक फैक्टर आप लोग फिक्स रख देते हैं, तो वो होता है रिटर्न्स टू फैक्टर. लेकिन यहाँ पे चेंज इन फैक्टर इनपुट्स की बात हो रही है, सारे इनपुट्स की बात हो रही है, तो दैट इज अ रिटर्न्स टू स्केल है. ठीक है. उसके बाद चलते हैं. अली कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स. अली जो है ना वो सिर्फ 2 चीजें खरीदता होता है, कंज्यूम करता है, एप्पल और ऑरेंजेस. ठीक है. If he is confronted with different combinations of apples and oranges that give him the equal level of satisfaction, यानी कि उसने एप्पल्स और ऑरेंजेस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इस तरह से बनाए हैं कि हर कॉम्बिनेशन उसको एक जैसी ही सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो फिर वो क्या करेगा कि कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लेगा एप्पल और ऑरेंजेस का. चूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ठीक है. आगे चलते हैं. अलाइन विद चार्ट्स आउट ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन परचेज, यानी कि वो लाइन जो आप लोगों को बताती है मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस 2 चीज़ों के जो कि इंसान खरीद सकता है, वो क्या होती है, इन डिफरेंस कर्व होती है. ठीक है. उसके बाद है एज्यूम दैट लैंड यूज फॉर ग्रोइंग व्हीट इज फिक्स्ड इन क्वांटिटी, यानी कि जो लैंड है आप लोग उसको फिक्स कर देते हैं, नंबर्स ऑफ वर्कर जो है उसको आप लोग चेंज कर देते हैं, तो ये वही रिपीट हो रहा है. तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ व्हीट अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट होगा ना वो व्हीट का, वो इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद है सपोज फार्म ए जो है ना वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है टॉयज के, और 5 यूनिट्स उन्होंने कैपिटल यूज किया और 10 यूनिट उन्होंने लेबर यूज किया. उसके बाद वो कह रहे हैं आप सपोज करें कि कैपिटल और लेबर यानी कि दोनों इनपुट्स आपने 50% बढ़ा दी है. ठीक है. तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल का फिर क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि 50% इनपुट बढ़ाए हैं तो उनका जो आउटपुट है वो मोर देन 50% होगा. ठीक है. तो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इंक्रीजेस बाय मोर देन 50%. समझ आ गई ना, क्योंकि उन्होंने हमसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पूछा है. आगे चलते हैं. इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज बिलो एवरेज प्रोडक्ट, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से बिलो होती है तो क्या होता है कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट फॉल हो जाता है, कम हो जाता है. Law of diminishing return states that as more units of variable factor are added to a fixed factor, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है कि अगर आप लोग वेरिएबल फैक्टर ज्यादा से ज्यादा ऐड करते जाएंगे एक फिक्स फैक्टर के साथ, तो क्या हो जाएगा कि आप लोगों का मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट आप लोगों का कम हो जाएगा. आगे चलते हैं. इफ सपोज करें आप यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर यूज बाय द फर्म इंक्रीज बाय 50% और आउटपुट भी 50% हुआ, तो दैट इज अ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है. आगे है इफ द क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज, अगर क्वांटिटी सारे इनपुट्स की इंक्रीज हो जाती है 30%, ठीक है, और जो आउटपुट है वो एक्सपेंड होता है सिर्फ 25%, तो दैट इज अ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन परचेज. डिफरेंट कॉम्बिनेशन 2 चीजों की जब आप लोग बनाते हैं ना जो कि इंसान खरीद सकता है, वो इन डिफरेंस कर्व होती है. ये आप लोग पहले भी हम लोग कर चुके हैं. हाउ आउटपुट ऑफ अ बिजनेस कोरेस्पॉन्ड्स टू चेंज इन फैक्टर इनपुट्स, ये क्या होती है, रिटर्न्स टू स्केल. यानी कि
बिजनेस का आउटपुट जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, फैक्टर्स जो इनपुट्स होते हैं उनको चेंज करने से, दैट इज द रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है बच्चे, यहाँ पे रिटर्न्स टू फैक्टर भी लिखेंगे, या फिर फैक्टर इनपुट्स की बात हो रही है, अगर एक इनपुट की बात होती तब रिटर्न्स टू फैक्टर होता। ठीक है, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट वही होती है कि जितना आप लोग इनपुट बढ़ाते हैं उतना ही आउटपुट बढ़ता है। तो 1% इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑल फैक्टर्स एम्प्लॉयड काजेज 1% इंक्रीज इन आउटपुट, इसका करेक्ट आंसर है। Anam is spending all of her income on buying medicines and clothes. Which of the following factors will shift the budget line inward? देखें, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जहां पे इनकम बढ़ रही होती है तो बजट लाइन आउटवर्ड मूव करेगी, जहां पे इनकम कम हो रही होती है तो वहां पे बजट लाइन इनवर्ड मूव करेगी। यहाँ पे बजट लाइन इनवर्ड मूव कर गई है तो इसका मतलब क्या है कि अनम की इनकम डिक्रीज हो गई है। Change in total physical product that results from employing an extra unit of the variable factor is the, यानी कि जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है उसमें जो चेंज हो जाता है ना, वो इस वजह से कि वेरिएबल फैक्टर जो आप लोग एक्स्ट्रा यूज करते हैं वो क्या होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की ये डेफिनेशन है। चेंज की जहाँ पे बात हो रही होगी वहां पे मार्जिनल आप लोगों का लफ्ज जरूर आना है। तो चेंज कितना, तो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात हो रही है। इफ इनपुट जो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट आर इंक्रीज, यानी कि इनपुट 30% इंक्रीज आपने की है लेकिन प्रोडक्शन 40% इंक्रीज हो गई, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज हुई है। अच्छा, इफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज इंक्रीजिंग, अगर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन आउटपुट बिल्कुल कांस्टेंट है तो ये क्या होगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स सेट हो जाएंगे। इफ इनपुट्स जो है वो 30% है और जो प्रोडक्शन है वो 20% इंक्रीज हुई, दैट इज आल्सो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, उसके बाद रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और गेन। यहाँ पे कुछ बच्चे लॉस एंड गेन पे भी जाके लगा देंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं। भाई देख के करें ना, रिस्क क्या होता है, आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी होती है कि या जीतेंगे या हारेंगे। ठीक है, एक टाइम आप लोग जीत भी और हार भी, दो चीज तो नहीं ना हो सकती, तो लॉस और गेन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। पॉसिबिलिटी दैट अहमद कैन लूज और विन, जो पॉसिबिलिटी होती है ना या वो जीतेगा या हारेगा, दैट इज अ रिस्क। ठीक है, उसके बाद है सपोज फार्म ए इज प्रोड्यूसिंग बाइसिकल्स। वो कह रहे हैं कि आप सपोज करें कि जो फार्म ए है ना वो बाइसिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर डिमांड जो है ना बाइसिकल की वो इंक्रीज हो जाती है और जो फार्म के पास इतना टाइम है कि वो सप्लाई बढ़ा सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो होगा कि फार्म ए लॉन्ग रन में चल रही है। क्यों, यहाँ पे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हुई है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो चेंज करेंगे। जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे होते हैं वहां पे लॉन्ग रन की बात हो रही होती है। अगर यहाँ पे होता ना बाय एम्प्लॉइंग ऑल वेरिएबल फैक्टर्स एंड वन फिक्स फैक्टर, तो तब होता यहाँ पे कि फॉर्म इज ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा वो फॉल्स लगा हुआ है, गलती से मुझसे लगा होगा। इसका करेक्ट आंसर ये लॉन्ग रन वाला है। ठीक है, अच्छा ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज। ठीक है, आप लोगों ने आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आगे आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि मैंने आप लोगों को जितने एमसीक्यूज बताए हैं ज्यादातर आप लोगों की एमसीक्यूज इसी में से आएंगे, 8 से 9 एमसीक्यूज इसमें से आ जाएंगे। पेड सर्विसेज अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। शॉर्ट लेक्चर्स के लिए हमारा ही चैनल, आप लोग खुद भी उसी से आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लें। हर सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं। बाकी एमसीक्यूज की वीडियोस भी अपलोड हो रही है, जीडीपी की सॉल्यूशंस भी अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप लोग जरूर लीजिएगा। आगे मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।